لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے متعلق ہم نے پہلے بیان میں یہ عرض کی تھی کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر لازم ہے اور کون سے مال میں زکوٰۃ لازم ہے، وہ کون سے اموال ہے جن پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اور آج کے ہم اس درس میں ہم یہ عرض کریں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کی مصارف کون ہے، زکوٰۃ کا مصرف کون ہو سکتا ہے، کس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جو قرآن نے ہمیں فلسفہ بیان کیا ہے، جو ان کی مصارف بیان کی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 اقسام رب کریم نے بیان فرمائے ہیں، جن میں پہلے 2 اقسام وہ بطور خاص ان سب کے لیے ایک قسم کا جو ہے وہ بنیاد بن جاتا ہے، یعنی فقیر پر زکوٰۃ اور مسکین پر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو سکتی ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ فقیر کی عام تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو، اور مسکین کا تعریف ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل تہی دامن ہو، خالی ہاتھ ہو۔ ان دونوں کو زکوٰۃ ہر حال میں دیا جا سکتا ہے اگر ان کی شرائط موجود ہو، جو اسلام وغیرہ ہے، بالغ ہونا، عاقل ہونا وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اور مصارف ہے زکوٰۃ کے قرآن نے بیان فرمائے ہیں، رقاب میں، گردن چڑھانے میں ہے، ابن السبیل وہ مسافر جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین ہو، حاجت مند ہو، اسی طرح جو ہے وہ قرض دار ہو انسان قرض کی خلاصی کے لیے، اسی طرح مکاتب کے لیے، اسی طرح جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کا اسلام کے ساتھ تعلق پیدا ہوا ہو تو غیر مسلم لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو چکا ہو، اس زمانے میں ان کو زکوٰۃ دیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائے، ان کی تالیف قلبی ہو جائے اور وہ اسلام کو قبول کرے۔ لیکن بعد میں صحابہ کرام کے جماع کے ساتھ وہ جو معاملہ تھا وہ ختم کیا گیا، اس معنی پر کہ اب اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، جو علت تھا اسلام کو ضرورت تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائے، وہ علت ختم ہو چکی، اب الحمدللہ اسلام کو طاقت حاصل ہے، مسلمان کی زکوٰۃ مسلمان ہی کے پاس چلا جائے گا، کسی کافر کے پاس نہیں جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے مصارف میں فقیر ہے، مسکین ہے، اور اس کی عام تعریف آسان الفاظ میں یہ ہے جس کے پاس نصاب کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال نہ ہو۔ حاجت اصلیہ کیا تھا کہ جس کے پاس جس طرح گھر کا ساز سامان ہو گیا، کپڑے ہو گئی، ضروری سامان گھر کی، مشین ہو گیا، چولہا ہو گیا، یا خدمت کے لیے غلام ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ ضرورت کی سواری ہو گئی، اس سے ہٹ کر اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ فقیر ہوگا یا مسکین ہوگا یا وہ شخص ہوگا جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے۔ عام اصطلاح میں تو ہم جس کے پاس گھر اس کو فقیر نہیں کہتے ہیں، لیکن فقہی اعتبار سے اگر کسی انسان کے پاس گھر بھی ہے لیکن گھر سے ہٹ کر اس کے پاس آمدنی کے ذرائع محدود ہے، ان کے پاس مال ذخیرہ نہیں ہے اور ان کے پاس مال بچتا نہیں ہے، یا ادھار ہے اس کے اوپر گھر کے ہوتے ہوئے، گاڑی کے ہوتے ہوئے، اور ادھار جو ہے انہوں نے کسی غلط طریقے سے نہیں لی ہے، ضرورت کے بنا پر لی ہے، تو اب وہ بندہ زکوٰۃ لے سکتا ہے جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو حاجت سے بڑھ کر۔ اور نصاب میں نے عرض کیا تھا وہ سونے کا نصاب آج کل 7.5 تولے کے حساب سے، اور چاندی کا نصاب جو آج کل چاندی کافی سستا ہوا ہے، میرے خیال میں شاید 50,000 کے قریب ہوگا، 40-50 کے رینج میں ہوگا، اس طرح ہوگا، 40 کے قریب ہے یا 50 سے نیچے ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وہ نصاب ہے جو چاندی کا نصاب۔ کسی کے پاس اگر اتنی رقم صحیح قول کے مطابق وہ زائد ہے، اس کی حاجت سے موجود ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں لینا ہوگا، اس سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو ابن السبیل ہے، مسافر ہے، وہ اس صورت میں زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ اس کے سفر میں اس کے لیے محتاجی ہو۔ ایک انسان بڑا امیر کبیر ہے، وہ پنڈی میں اس کی رہائش ہے، وہ لاہور آ جاتا ہے 1-2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تو اب وہ اس ابن السبیل میں شامل نہیں ہوگا جو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس سے مراد وہ ابن السبیل ہے کہ جو مثال کے طور پر پرانے زمانے میں کیا ہوا کرتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے اور ان کے پاس رقم کی کمی ہو جاتی تھی، گھر میں تو ان کے پاس سب کچھ ہوا کرتا تھا، اب سفر میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب وہ بندہ ضرورت کے بنا پر وہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے اپنے حاجت کو دفع کرنے کے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرض دار کے اوپر، کسی بندی کے اوپر قرض ہے تو ہر قرض دار زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر 50,000 قرض ہے
لیکن آپ کے پاس لاکھوں کا مال ہے، لاکھوں کا نقدی ہے، سونا چاندی ہے، تو اب آپ 50,000 کی وجہ سے زکوٰۃ کے مستحق نہیں بنیں گے۔ اس صورت میں بنیں گے کہ آپ کے پاس جتنا رقم ہے، جتنا آپ کا سرمایہ ہے، وہ قرض میں ڈوب چکا ہو، اس سے زیادہ آپ نے قرض کیا ہوا ہو، اب جو ہے آپ زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مکاتب ہو گیا، جو غلام اپنے آپ کو چڑھانا چاہتا ہے، مالک سے انہوں نے بات کی ہو، اسی طرح جو ہے وہ غلام اپنے آپ کو چڑھانے کے لیے نا وہ رقبہ خلاصی کے لیے وہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے۔ یہ 8 قسمیں ہیں، تو مین اس میں جو ہے فقیر و مسکین ہے وہ زکوٰۃ حاصل کر سکتا ہے۔ باقی اہم ترین نقطہ یہ ہے زکوٰۃ میں کہ زکوٰۃ میں آپ نے کیا کرنا ہوگا، زکوٰۃ میں آپ نے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ آپ کا زکوٰۃ جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو نہ چلا جائے۔ کوئی غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی وغیرہ اہل کتاب ہے، اس کو آپ ویسے رقم دے سکتے ہیں، اس کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، اس کو آپ کپڑے تک دے سکتے ہیں تالیف قلبی کے لیے، اگر وہ مجبور ہے، مسکین ہے، جس طرح آج کل یہ ہوتے ہیں نا، وہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں، عیسائی لوگ ہیں، تو آپ ان کو انسانی خیر خواہی کی بنیاد پر آپ جانوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، آپ غیر مسلم کو بھی کھلا سکتے ہیں، آپ پرندوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کھانا پینا وغیرہ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ چونکہ ایک فرض چیز ہے اور اس کو دینے کے لیے آپ کو مسلمان کو ڈھونڈنا پڑے گا، تو آپ کو مسلمان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ میں حدیث مبارکہ میں ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا ایک قسم کا میل کا چیل ہے، ایک قسم کا گند ہے جس سے وہ مال صاف ہوتا ہے، تو بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ جو اللہ کے نبی کی خاندان کے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ اور اس دور میں تو یہ تھا کہ ان کے لیے بیت المال سے 5واں حصہ خمس کا وہ ان کا معاملہ ہوتا تھا جو اس کو ملا کرتا تھا۔ اگرچہ بعد میں بھی وہ چلتا رہا خلفاء راشدین کے دور میں، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کچھ فقہا کا یہ خیال ہے، کچھ فقہا کا، کہ اس زمانے میں اگر کوئی بندہ سادات کو بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ احادیث موجود ہے، فقہا کے اس پر تصریحات موجود ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ سادات کو بنی ہاشم کو ڈائریکٹ زکوٰۃ نہ دے دے۔ اگر کوئی بہت مسکین ہو، ان کی آپ ویسے مدد کرے خیرات کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، اس پر ثواب ہو جاتا ہے تحفے کی شکل میں، اللہ کے نبی کی اولاد ہے، ان کے خاندان والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں تو وہ پھر شرعی ہلا کر سکتا ہے، کسی اور فقیر کو دے کر نا، فقیر قبول کرے گا اور وہ پھر اپنی مرضی سے اس سید کو جو ہے بنی ہاشم کو وہ تحفہ کرے گا، ہبہ کرے گا، ہدیہ کرے گا، یہ اس کے لیے ایک حیلہ ہے تاکہ انسان کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اسی طرح وہ جو ہے اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو زکوٰۃ دینے والا جس کو شعور نہ ہو، یعنی بالغ ہونا ضروری نہیں ہے کہ بچہ بالغ ہو تو زکوٰۃ دے گا، اگر وہ بالغ نہ بھی ہو، کچھ بچے ہوشیار ہوتے ہیں، بلوغ سے پہلے بھی وہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے اطوار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مال کو محفوظ رکھ سکتا ہے، ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ باقی ہر ایسے بچے کو جس کے پاس شعور نہ ہو، بہت چھوٹا ہو، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کچھ لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ اپنی اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں ہے، آپ کے باپ، دادا، دادی، جو آپ کا اوپر کا رشتہ ہے، جس کو اصول کہا جاتا ہے فقہا کے اصطلاح میں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اپنی فروع کو، جو آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس میں جو فلسفہ ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کا مال گن ہے نا، اس کو آپ کے گھر سے باہر جانا چاہیے کسی مسکین کے پاس۔ آپ تو خود صاحب غنا ہے، مالدار ہیں، آپ اپنے بچوں کو، اپنی بڑوں کو آپ اپنی مال سے ویسے بھی کھلا سکتے ہیں، اسی لیے آپ زکوٰۃ میں سے ان کو کچھ مت دے دو، بلکہ آپ ان کو اپنی حلال مال سے، اپنی اور مال سے اس کو کھلاؤ پھلاؤ۔ اور زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ کسی فقیر مسکین باہر کے بندے کو یا دور کے رشتہ دار کو آپ کیا کرو، اس کو دے دو۔ تو زکوٰۃ والدین کے لیے، اپنے اصول کے لیے دینا، اسی طرح اپنی فروع کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے جو ہے وہ پوتے پوتیوں کو دینا، یہ ناجائز ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح میاں بیوی کا بھی ایک رشتہ ہے اور خاص رشتہ ہے، ازدواجی رشتہ ہے، اسی لیے میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اگر وہ دے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اور رشتہ دار ہے نا، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے وہ خالہ ہے، وہ خالو ہے، پھوپھی ہے، وہ چچا ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مسکین ہے، وہ فقیر ہے، وہ نصاب کے برابر مال کے مالک نہیں ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ اجر کی حامل۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شروع کرو اپنی قریب کے رشتہ داروں سے کرو، یعنی زکوٰۃ دینا ہے تو ماں باپ کو چھوڑ کے، اولاد کو چھوڑ کے، آپ جو ہے اپنے میاں بیوی وغیرہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے۔ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ،
بھائی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے اگر وہ مسکین ہے، اگر وہ اس کے لیے محتاج. اسی طرح چچا کو دے سکتے ہیں، باپ کے بھائی کو دے سکتے ہیں، اپنے دادا کے بھائی کو دے سکتے ہیں. اسی طرح اپنے جو ہے وہ آپ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. تو ان چیزوں کی خیال جو ہے وہ رکھنا وہ ضروری ہے. یہ ہو گیا اصول و فروع.